الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا، کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو موڑ توڑ کر دیتے ہیں سمجھنے کے بعد، یعنی اس کو بدل دیتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ سامعین کرام، اس سارے بیان کے بعد اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو مخاطب فرما رہا ہے کہ ایسے حالات کے باوجود بھی کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ان کے سامنے کتنے واقعات اور ثبوت پیش کیے گئے، انہوں نے ان کا کوئی اثر نہیں لیا۔ یہ تو پتھروں سے بھی سخت دل رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کیوں یقین رکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اسے توڑ موڑ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام جو ان کے پاس توریت ہے، اسے بھی یہ بدل دیتے ہیں اور اپنے مطلب کی چیز نکال دیتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کر رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اس لیے کہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ منورہ کی بدسلوکی کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض جاری رکھا، وہ فرض تبلیغ جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہر آدمی ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی نہ کوئی فکر تھی اور نہ کوئی ملال تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ لوگوں کی بدسلوکی اور بے ادبی اور گستاخی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش فرما رہے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوں۔ مکہ معظمہ میں مشرکین مکہ نے جب نبی پاک رحمت للعالمین محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدسلوکی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب طائف میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں، شاید وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں اور فرض بھی ادا ہو جائے گا کہ ان تک بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانا چاہا، ان بدبختوں نے بھی وہی سلوک کیا جو مشرکین مکہ نے کیا تھا، اور لڑکوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دی، جو پتھر بھی مار رہے تھے اور آوازیں بھی کس رہے تھے۔
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور نالین مبارک خون سے بھری ہوئی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کریں کہ طائف کے پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ آگ برسائے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ غرق کرے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے کتنی کوشش فرماتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بد دعا کے لیے نہیں آیا، میں تو دعا کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں آتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں آ جائیں گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی تبلیغ کے بعد جب یہ دیکھا کہ اثر کم ہو رہا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ سامعین کرام، یہ ہجرت ایک عظیم سفر تھا جہاں سے ہم مسلمانوں کا سنہ ہجری بھی شروع ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں وہ لوگ آباد تھے، وہ اکثر یہود تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہوں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے۔ وہ یہود باوجود کتاب پڑھنے کے، باوجود تمام نشانیاں جاننے کے، باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے، پھر بھی ایمان نہ لائے، کیونکہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا اور اسی بدبختی میں چلے آ رہے تھے۔ پھر انہیں قرآن پاک کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی اسی طرح رسولوں علیہ السلام کی بدسلوکی کی تھی، انہیں بھی اسی طرح تمام ثبوت مہیا تھے اور وہ ہر چیز جاننے کے باوجود انکار کرتے تھے۔ اسی طرح اب تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بعد ان کا انکار کر رہے ہو۔ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ منورہ آپس میں مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ ساری ہدایتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات پر زور دے رہا ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل کرو، تو دونوں جہانوں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دونوں جہانوں کے غموں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا اور دونوں جہانوں کی خوشیاں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر تم یہ نسبت حاصل نہ کرو گے تو ہمیشہ کے لیے محتاج رہو گے اور ذلیل و خوار ہو گے۔ سامعین کرام، دین اسلام کی تبلیغ ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اتنی تکلیف اور بدسلوکی کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ وہ تبلیغ فرماتے رہے اور کسی جگہ بھی بد-دل نہیں ہوئے۔ جو انسان یہ سمجھے میں اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلاؤں گا تو مجھ سے مذاق کریں گے، مجھے بیوقوف سمجھیں گے، یہاں یہ ایسا زمانہ نہیں، ایسی محفل نہیں، ایسی سوسائٹی نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات کروں تو وہ شخص مغالطے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی عزت والا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
زیادہ تبلیغ میں کسی نے تکلیف و مصیبت اٹھائی ہے؟ تبلیغ سب سے پہلے اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ کا جو طریقہ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل غلامی اختیار کرو، تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فدا ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھو تمہارے وجود میں اور کوئی بات نہ رہے، تمہارے وجود میں اور کوئی خواہش نہ رہے، تمہارے وجود میں اور کوئی محبت نہ رہے، صرف ایک ہی محبت رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمہارے وجود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، اس طرح ہو کہ ہر چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دی جائے، پھر تمہیں ایسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے گی کہ تم نور والا نور ہو جاؤ گے، تمہارے سینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وہ دولت اور وہ روشنی آ جائے گی کہ تمہارے سارے عیوب دور ہو جائیں گے، ظلمتیں جھٹ جائیں گی، سیاہی اور گندگی جل جائے گی، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، تمہارا دماغ روشن ہو جائے گا، ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے گی، صراط مستقیم تمہارے سامنے دکھائی دے گی، تم برائی سے نفرت کرنے لگو گے، اچھائی سے محبت کرنے لگو گے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تمہاری نجات ہے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تم دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرو گے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تم دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوگے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سینے صاف کرنے کی ضرورت ہے اور سینے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔